بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں جماعت ششم کی کتاب اسلامیات سے، اور یہ آغاز ہم باب دوم سے کر رہے ہیں جو کہ 2 اجزاء پر مشتمل ہے: الف جز ایمانیات اور بے جز عبادات۔ الف جز ایمانیات کے تحت 2 اسباق ہیں۔ سبق نمبر 1 توحید کی اہمیت اور اثرات، سبق نمبر 2 نبوت و رسالت۔ تو سب سے پہلے ہم الف جز ایمانیات کے پہلے سبق توحید کی اہمیت اور اثرات کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں اسی کتاب کے پیج نمبر 14 کی جانب۔ تو سب سے پہلے ہم اس لیسن کی ریڈنگ کریں گے، اور یہ ذہن نشین رہے کہ ریڈنگ کا اصل مقصد تلفظ کی ادائیگی کو بہتر بنانا ہے، تاکہ پروننسیشن کے حوالے سے جو ہمیں غلطیوں کا سامنا رہتا ہے ان سے بچا جا سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ توحید کا معنی ہے ایک ماننا۔ عقیدہ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا اور اس کی ذات، صفات اور اختیارات میں کسی کو بھی ہرگز شریک نہ ٹھہرانا۔ تو یہاں پر لفظ اختیارات غلط لکھا گیا ہے، شاید ٹائپوگرافیکل ایرر ہے جس کی وجہ سے الف نہیں لکھا گیا۔ تو آپ نے لفظ اختیارت کی بجائے رے کے بعد الف لکھ کے اسے اختیارات کر دینا ہے، جو کہ اختیار کی جمع ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هو اللہ احد۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا اور اسے چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ربانی ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ترجمہ: سب کے سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس سے آگے عقیدہ توحید کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے، جس سے عقیدہ توحید کی دین اسلام میں امپورٹنس واضح ہو رہی ہے۔ عقیدہ توحید تمام عقائد اسلام کی بنیاد ہے۔ اس عقیدے پر ایمان لائے بغیر کوئی دوسرا عقیدہ اور عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ تمام نبیوں نے اس عقیدے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا گیا ہے۔ توحید سے انکار کرنا شرک کہلاتا ہے۔ شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اختیارات میں کسی دوسرے کو معاذ اللہ اس جیسا خیال کیا جائے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے ہر گناہ کو معاف فرما سکتا ہے، مگر شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ناقابل معافی ہے۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے، مبعوث سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے، سب نے عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ انسان جب کائنات میں غور کرتا ہے تو اسے واضح احساس ہوتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا ایک ہی رب ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات کا نظام اتنی عمدگی اور کمال کے ساتھ مسلسل جاری نہیں رہ سکتا تھا۔ اسلام میں عقیدہ توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر گناہ کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے، لیکن جو اس عقیدے کو نہ مانے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور یہی ان کا سب سے بڑا جرم تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اس کی بے شمار نعمتیں پانے کے بعد ہم پر اس کے حقوق ادا کرنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ بندے جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انہیں اپنا خاص فضل عطا فرماتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس سے آگے عقیدہ توحید کے اثرات جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی وہ شخص کہ جو عقیدہ توحید پر کامل ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اس کا پکا اور سچا عقیدہ ہے، صدق دل کے ساتھ وہ ایمان رکھتا ہے، تو ایسے شخص پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں انہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو چلتے ہیں
انہیں ڈسکس کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید پر دل و جان سے ایمان لانے سے انسان کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے مجھے بس اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو میری دنیا اور آخرت کے کام بن جائیں گے۔ ایسے شخص کو ہر در پر جھکنا نہیں پڑتا اور نہ ہی اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے ناجائز کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اپنی تمام ذمہ داریوں کو پوری دیانتداری سے ادا کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ ایسا شخص مالی معاملات میں بھی کسی کا حق نہیں مارتا، یعنی حق تلفی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کا عقیدہ توحید پر کامل ایمان ہوتا ہے اور اسے اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ میں نے ایک دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے تمام تر اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، جس کی بدولت، جس کے سبب وہ اپنے تمام تر معاملات کو بہتر اور احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ تو اس سے آگے عزیز طلبہ، عقیدہ توحید پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور صرف اسی سے مانگیں، اس کے نازل کردہ دین پر عمل کریں اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچیں۔ اس طرح ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں ہمیں MCQs دیے گئے ہیں جن میں سے ہم نے کریکٹ آپشن چوز کر کے اسے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ہر شریک کا انکار کرنا کہلاتا ہے۔ عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید یا پھر عقیدہ تقدیر۔ تو تھرڈ آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے، یعنی کہ عقیدہ توحید۔ نیکسٹ، تمام عقائد کی بنیاد ہے عقیدہ توحید، عقیدہ شفاعت، عقیدہ علم غیب یا پھر عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عزیز طلبہ اور طالبات، اس میں کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید، یعنی کہ تمام عقائد کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ نیکسٹ، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے تعلیم دی عقیدہ ختم نبوت کی، قرآن پر ایمان لانے کی، صحابہ کرام کو ماننے کی یا پھر عقیدہ توحید کی۔ تو عزیز طلبہ، اس میں فورتھ آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے عقیدہ توحید کی تعلیم دی۔ نیکسٹ، ہر چیز کا حقیقی مالک ہے مقررہ فرشتہ، اللہ تعالی، حاکم وقت یا پھر انسان۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے اللہ تعالی، ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ تعالی ہے۔ نیکسٹ، مشرکین مکہ کا سب سے بڑا جرم تھا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ماننا، حج نہ کرنا، شرک کرنا یا پھر شراب پینا۔ تو اس میں کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے تھرڈ، یعنی کہ شرک کرنا۔ مشرکین مکہ کا سب سے بڑا جرم شرک کرنا تھا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہاں تک ہماری آج کی ریڈنگ ہوئی مکمل، جس کے ساتھ ہم نے MCQs جو ہیں اسے بھی حل کر لیا۔ تو آپ کی جو ڈائری ہے آج کی، وہ اس ویڈیو کے آخر میں مینشن کر دی جائے گی، جس کے اکارڈنگ آپ نے اپنا آج کا جو ورک ہے وہ کمپلیٹ کرنے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔